ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر منتخب. امریکی الیکشن تمام اندازے اور سروے غلط. امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر چن لیا. وزیراعظم کی PAF ایئر بیس سرگودا آمد. فضائی مشقوں کا معائنہ. وزیراعظم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں مشقوں کا براہ راست معائنہ کیا. مشقوں کے دوران طیاروں نے وزیراعظم کو سلامی پیش کی. گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا. سابق چیف جسٹس سندھ جسٹس سعید الزمان صدیقی کو نیا گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 145واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. افغان مونالیزا کو رات گئے ڈپورٹ کر دیا گیا. شربت گل پر 6 الزامات پر جرم ثابت ہوئے تھے جن میں پاکستان میں غیر قانونی رہائش، جعلسازی، دھوکہ دہی، دستاویز میں چھیڑ چھاڑ اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزی شامل ہے. السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور میرے ساتھ موجود ہیں انجم رشید صاحب، بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کے اس شو میں شامل ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ جو کہ ماہر اقتصادیات اور سیاسیات ہیں. ان سے جانیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ فائنلی جو ہے وہ US کے پریزیڈنٹ جو ہے منتخب ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے سندھ کے حوالے سے. گورنر سندھ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون نئے آ رہے ہیں، ان سب پر بات کریں گے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی انجم صاحب آپ سے، آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو اب تک کی پیش گوئیاں تھیں وہ تو یہ تھی کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ صدر کا الیکشن، امریکہ کے صدر کا الیکشن جیت رہی ہیں، لیکن سارے تجزیے غلط ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایز اے پاکستانی جو ہے سب سے زیادہ جو ایک اثر پڑا ہے اور جو اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کریں، لیکن اب سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. آپ کے سامنے ہیں پچھلے 48 گھنٹے سے ہم بھی وی آر لیونگ آن دا ایج ایکچولی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں فائنلی وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی جو تھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی ہلری جو ہے وہی آئیں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. سو کیا دیکھتے ہیں؟ اٹس اے اپسیٹ. جی، اٹس اے ویری میجر اپسیٹ، اور ایک قسم کا یہ گلوبل سکیل کا اپسیٹ ہے، اور ایک نیو ورلڈ آرڈر بنے گا جو ٹرمپ اب ڈیفائن کرے گا. اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں ایک بہت پروٹیکٹڈ امریکہ ہوگا، انورڈ لوکنگ امریکہ ہوگا، اور فوکس ٹرمپ کا یہ ہے کہ امریکہ کی جو دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اب امریکہ کے بینیفٹ، اگر اسے اقتصادی بینیفٹ اس میں سے ملے گا تو وہ ریلیشن شپس ہوں گے. اور یہ جو WTO کا نظام ہے یا فری ٹریڈ کا نظام ہے اس کو وہ بائی لیٹرل نظام میں چینج کرے گا. اور زیادہ تر فوکس اس کا ہوگا جن سٹیٹس میں ابھی جن کو ہم پوری رات دیکھتے رہے ہیں، جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا تھا، وہ ایک قسم کی رسٹ سٹیٹس ہیں، یعنی کہ وہاں کی جو نوکریاں ہیں، وہاں کا جو بزنس تھا، انڈسٹری تھی، وہ تقریباً سب کی سب موو ہو کے ایشیا میں آ چکی ہے. اور اس جگہ کے جو ورکرز تھے ان کو Sir, with due respect, don't you think so it's too early to say anything about Donald Trump's policy? Because ابھی تو اس نے آنا ہے، اس نے کیبنٹ بنانی ہے، اس کے اندر اس کی پالیسیز بنائی جائیں گی، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی اس کے پاس پالیسیز نہیں ہے. اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے دیٹ ہی از اگریسو، لیکن آج جو انہوں نے فائنل آ کے خطاب لوگوں سے جو بات چیت کی ہے فائنلی، اس میں ہی واز ویری مچ پازیٹیو. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں، اس نے جو بات کی ہے وہ اکنامکس کے اوپر اس نے زیادہ زور دیا ہے، اور اس میں اس نے رسٹ بیلٹ کے بارے میں یہی کہا ہے کہ میں آپ کے جابس واپس لے کے آؤں گا، آپ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کروں گا، انفراسٹرکچر بناؤں گا، اور امریکہ کی جو کمپیٹیٹیو ایروژن ہو گئی ہے مینوفیکچرنگ میں اور اس قسم کے جابس میں، اس کو دوبارہ سے بحال کروں گا. اور میسج اس کا یہ ہے کہ جو جابز امریکہ سے ایشیا گئے ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے، اور جو جابس وہاں جا سکتے ہیں ان کو روکنا ہے. اور ایک پروٹیکشنزم کی طرف اس نے بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا اپنی ایکسیپٹنس. اس کی ایکسیپٹنس اسپیچ ہے ہی اکنامکس کے اوپر ہے. سو اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واشنگٹن کنسنسس جو پچھلے 30-35 سال سے بلڈ اپ ہو رہا تھا، ورلڈ بینک، IMF اور یہ ادارے بنا رہے تھے، WTO کا نظام، فری ٹریڈ کا نظام، وہ سارے کے سارے اب انڈر کویسچن آ گئے ہیں. اور یہ
جو ٹرمپ کی کیلکولیشنز میں ہوگا. جیسے اس نے کہا مجھے بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے امریکن بزنس میں, تو اس کو وہ بزنس کو پروموٹ کرے گا, امریکن بزنس کو پروموٹ کرے گا, گلوبل بزنس کو وہ اتنا پروموٹ نہیں کرے گا. سو اس کا آبویسلی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی بڑے ہیں, جو ایک قسم کا. یہ انجم صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بھی جو بات کی کہ ایک نیا گلوبل ویوز ان کا آئے گا, کیونکہ جو 9/11 کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا تبدیل ہو گئی ہے. دہشت گردی میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے پوری دنیا میں ہلاک ہوئے ہیں. زیادہ ہلاکتیں تو مسلمان ممالک میں ہوئی ہیں, لیکن یورپ میں, انگلینڈ میں, فرانس میں, ناروے میں اور اسپین میں اور امریکہ میں بھی ہلاکتیں بے شمار ہوئی ہیں. اچھا, ان ہلاکتوں کی روشنی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو موقف اختیار کیا ہے خاص طور پہ مسلم اقلیت کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم اقلیت جو ہے امریکہ میں رہنے والے جو مسلم امیگرینٹس ہیں وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ پاکستانی جتنے بھی رہ رہے ہیں وہاں پر ان سب کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا. اب وہاں پہ امیگریشن لاز تبدیل ہوں گے, وہاں پر پاکستانیوں کے اور ان کا جو موقف تھا کہ مسلم جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, اب اس موقف کو ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ مل گئی ہے, ایک پولیٹیکل لاجک مل گئی ہے اور ایک پولیٹیکل مورالٹی مل گئی ہے. تو اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں جو مسلمان ہیں وہ اور خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پاکستان واپس آئیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئیں گے, لیکن وہاں پہ اب جانا ذرا مشکل ہوگا. فردر امیگریشن جو ہے وہ بڑی کنٹرولڈ امیگریشن ہوگی, اور بیسکلی ایک وہ جو وال بنانا چاہتے ہیں فورٹریس امریکہ وہ ضرور بنائیں گے. لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ اور پرٹیکولرلی سیریا میں وہ پیوٹن کے ساتھ بات چیت کر کے ٹیمپریچر کو لوور کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے اقتصادی طور پہ امریکہ کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے تو اس وقت جو امریکہ کی اوور ریچ ہے انٹو دا مڈل ایسٹ, انٹو یورپ, جہاں بھی وہ کنفرنٹریشن موڈ میں جانا چاہتا تھا پچھلی رجیمز میں, اس سے اب یہ پیچھے ہٹے گا, کیونکہ اس نے وہاں سے پیسہ ڈیفنس سے نکال کے اس نے اپنی انفراسٹرکچر میں ڈالنا ہے اور بہت میسیولی ڈالنا پڑے گا. تو ایک ری الائنمنٹ اس کی اسٹریٹجی میں ضرور آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلے تھا کہ امریکن امپیریل ایک چیز تھی اس کو اب یہ توڑے گا, لیکن امریکن اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو امریکہ میں جس کی وجہ سے جابز آئیں اور امریکن ورکرز کو یہ بتا سکے کہ میں آپ کے جابز واپس لے کے آیا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اچھے جابز ملیں گے. سو آئی تھنک کہ وہ اس کا ڈیفینیٹلی چینج ہوگا, اور اس کی ریلیشن شپ ان ممالک سے ہوگی جن سے امریکن بزنس کو فائدہ ہوتا ہے, اور ان ممالک سے کانفرنٹیشن ہوگی جن کے ہاتھ میں امریکن جابز گئے ہیں, اور اس میں نمبر 1 آبویسلی چین ہے. چین میں بہت زیادہ ایسے جابز ہیں جو امریکن سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی رسٹ بیلٹ میں سے یا ان کی کاٹن بیلٹ میں سے وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہندوستان سے بھی بہت زیادہ لوگ آئی ٹی وغیرہ میں اور اس قسم کی بزنسز وہاں کر رہے ہیں, ان پہ بھی شاید تھوڑا بہت پریشر آئے کہ یہاں پہ بھی یہ فورن ورکرز کی بجائے امریکن ورکرز کو آنا چاہیے. یہ اب آگے چل کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ ڈاکٹرن کیا نکلتی ہے, اور میرے خیال میں ٹرمپ ڈاکٹرن یہ ہے کہ امریکہ کو پہلے رکھنا ہے, باقی دنیا اپنے مسئلے مسائل خود حل کرے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب جب امریکہ جو ہے وہ روس کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرنے کا ٹرمپ نے جو ہے اعلان کیا ہے اور بار بار اس خواہش کا اظہار کیا ہے, تو روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہی جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے, جو شیعہ اور سنی کانفلکٹ ہے, جو ایران کا اور سعودی عرب کا کانفلکٹ ہے, یہ بھی یقیناً متاثر ہوگا, اور سعودی عرب سے ممکن ہے کہ ٹرمپ کی دوری ہو جائے. میرا خیال ہے کہ نمبر 1 سیریا میں تو وہ ڈیفینیٹلی پیوٹن کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرے گا تاکہ وہاں پہ جو بڑھتی ہوئی انگیجمنٹ ہے امریکہ کی وہ ذرا روکی جائے, اور اگر وہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر ایک لوکل افیئر ہوگا, وہ پھر یہ گلوبل پاورز کا اس میں حصہ ذرا کم ہوتا جائے گا. بٹ آئی تھنک سعودی عربیہ سے اس کو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. سعودی عربیہ اس کا سب سے بڑا
آرمز کا پرچیزر ہے، سعودی عربیہ میں اس کی خاصی انویسٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ کو وہ اس طرح سے پیچھے ہٹائے گا جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا خیال اب آئیڈیالوجی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ پیور بزنس ٹائپ ٹرانزیکشنز ہوں گی. سو اسٹریٹجی اب نہیں اتنی جتنی ٹیکٹیکل ہے اور جتنی ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن ہے. سو آئی تھنک کہ وہ جیسے ایک منٹ رشید صاحب، وہ ایران کو وہ بوئنگ کے طیارے بھی بیچیں گے اور سعودی عربیہ کو F-16 بھی بیچیں گے، اور جہاں پہ وہ ان کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے وہ بھی کریں گے. سو آئی تھنک کہ وہ اس قسم کی ریجڈ الائنسز نہیں ہوں گی جو ہم نے کولڈ وار میں بھی دیکھی اور جو اب پچھلے ایک دو جو ڈیموکریٹک اور بش کے زمانے کی. سو آئی تھنک ان اے وے 9/11 کا بھی چیپٹر بند ہوگا اور اب ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ ٹرمپ کا کھلے گا جس میں اس کی ڈیو ریسپیکٹ 4 سال آپ کو کم نہیں لگتے اتنی چیزیں جو اتنے سالوں سے انہوں نے کی ہوئی ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنے میں؟ اور سینٹ میں اگر ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو کیا ایزی ہوگا ان کے لیے جو پالیسیز آپ کہہ رہے ہیں انہیں پرسو کرنا؟ آئی تھنک اس کے لیے ابھی بہت ایزی ہے، کیونکہ نمبر 1 دونوں سینٹس اور کانگریس اس کے کنٹرول میں ہے، ریپبلکن پارٹی کے کنٹرول میں ہے، اور ٹرمپ اس وقت جو چیز کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. سو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس نے اپنی اسپیچ میں 4 سال کا تو ذکر کیا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے 8 سال ہو جائیں. سو اگر 4 سال میں وہ واقعی رسٹ بیلٹ کو ریوائیو کر لیتا ہے اور ایک میسیو قسم کا انفراسٹرکچر سپینڈنگ ہوتی ہے جس میں تمام امریکنز جو ہیں وہ ان کو فل امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی ایک اکانومی اور زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے، تو پھر آئی تھنک کہ ٹرمپ کا ڈاکٹرن کامیاب ہونا شروع ہوگا. لیکن اس انفراسٹرکچر میں اتنا انویسٹ کرنے کے لیے اس کو کٹس اگر کرنے پڑیں گے تو وہ امریکہ کی جو اس وقت ڈیفنس ارینجمنٹس ہیں یورپ میں جاپان سے اور دوسرے ممالک سے جہاں پہ ان کے ڈیفنس کو وہ انڈر رائٹ کرتا ہے، وہ انڈر رائٹ اب نہیں کرے گا انلیس وہ ملک جو ہیں اس کو اس کا پیسہ دیں گے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ میڈیسن میں، فارمیسی میں، آئی ٹی میں اور بینکنگ میں جو ہے وہ انوالو ہیں. تو جو اس کا جاب کا جو نعرہ ہے اس میں پاکستانی بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ مسلم کے بارے میں تو ایک نیگیٹو پوائنٹ اس نے ریز کر دیا ہے اور مسلم تو وہاں ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ انسیکیور ہو گئی ہے. نہیں، آئی تھنک وہ اس کا زیادہ ایک ڈرانے کا طریقہ تھا، ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایگزسٹنگ اس وقت امریکہ میں امیگرینٹس جو لیگلی وہاں پہ آ چکے ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں، اللیگل اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر وہ کریک ڈاؤن ڈیفینیٹلی کرے گا، اور سب سے پہلا اٹیک جو ہوگا اس کا وہ سلمان صاحب اس میں مزید بات کریں گے، لیکن مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو نیا صدر آ گیا لیکن ہم نے اب اس سے کیسے نپٹنا ہے اس پر کچھ بات کریں گے. لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کا، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان صاحب سے انجم صاحب ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہ جو امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اسی طرح رہیں گے یا کچھ برا سلوک کیا جائے گا؟ انجم صاحب آپ ایک تو دیکھیں نا، تو ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ پاکستانیوں کو نئے ویزے ملنا مشکل ہو جائیں گے. یقیناً پاکستان کی ایک جو بہت بڑی مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے کے لیے بھیجنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو وہاں جاب کے لیے بھیجنا چاہتی ہے. تو ان کے لیے تو یقیناً ایک مایوسی کی بات ہے کہ اتنی آسانی سے ویزا اب نہیں ملے گا، نئے امیگریشن رولز آئیں گے. اور جو وہاں پہ موجود پاکستانی ہیں انہوں نے بھی اگر وہاں پہ شادی کرنی ہے یا یہاں سے کسی کو بلانا ہے تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ جو انلیگل پاکستانی ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک خاص تعداد جو ہے وہ وہاں پر ان کے پاس پورے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کے لیے بھی مشکل نظر آئے گی. لیکن یہ لہر صرف امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ میں تو اب لہر یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بہت اوپن کر دی، لیکن یہ آپ دیکھیں جرمنی کے اندر بھی اور ناروے کے اندر بھی اور انگلینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان امیگرینٹس کے خلاف جو ہے، مسلمان جو تارکین وطن ہیں ان کے خلاف جو ہے مسلسل نعرے اٹھ رہے ہیں، مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو میں
میں ڈاکٹر سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پورے یورپ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں یہ جو لہر آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، لوگ وہاں سیاسی جماعتیں الیکشن جیت رہی ہیں، اور اگر یہ آگے ٹرینڈ چلتا ہے تو یہ بہت بڑی مشکل ہوگی؟ اس میں مسلمانوں کا بھی کوئی دخل ہے یا صرف ایک یورپ کے اندر لہر ہے؟ نہیں، آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی ایک کلیش آف سویلائزیشنس کی طرف تو معاملہ موو کر رہا ہے کہ ڈفرینٹ پرٹیکولرلی اسلامک جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیسے وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو کہاں پہ پوزیشن کریں. سو وہ ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن آئی ڈو تھنک کہ جب یہ اکنامک ایشوز آگے آئیں گے تو ہر ملک کو اپنے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے گنا جائے گا. جیسے میں نے بات کی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے امپورٹنٹ آگے بھی چل کے ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ سے بینیفٹ، اکنامک بینیفٹس ان کو بڑے آتے ہیں. سملرلی ایران ان کے لیے اب امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ایران سے بھی وہ بہت بینیفٹس لے سکتے ہیں. سو اب یہ ون آن ون بیسس بائی لیٹرلزم جو ہے وہ زیادہ ہوگی، ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ کم ہوگی، اور اس لیے WTO، یونائٹڈ نیشنز، اس طرح کے ادارے جو ہیں یہ کمزور ہوں گے، اور ڈائریکٹ جو اپنی بات چیت کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں گے. اور ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بھی یہ کہا کہ پوری دنیا کے لیے اس نے ایک میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کریں گے ایز لانگ ایز امریکن انٹرسٹ جو ہے ہمارا وہ پورا ہو. سو آئی تھنک کہ یہ اب اس قسم کی ایک رجیم آ رہی ہے جو کہ اپنے انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھے گی. ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی بات کم سنی جائے گی، ڈائریکٹ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہوگی اور بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہوں گی. سو آئی تھنک کہ اس میں اگر پاکستان کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ ہوگا پرائمریلی افغانستان کے اوپر، اور افغانستان میں امریکہ کا جو پریویس سٹینڈ تھا کہ وہاں پہ وہ ایک قسم کا بھارت کو بیچ میں ہیجمن کے طور پہ لا رہا تھا اور اس طرح سے اس کو مینٹین کر رہا تھا، شاید وہ چینج ہو جائے کیونکہ اس کے پیچھے کاسٹ بہت زیادہ ہے. امریکن جو ہے ٹو شور اپ افغانستان گورنمنٹ $5-10 بلین سالانہ وہاں لگانے پڑتے ہیں، اور انڈیفینیٹلی وہ لگتے جائیں گے، اور اس میں سے بینیفٹ امریکہ کو کوئی خاص اکنامک بینیفٹ نہیں آ رہا. سلمان صاحب اور انجم صاحب ہمارے ساتھ طلعت صاحب بھی موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، ان سے بھی جانتے ہیں. سر، آپ کے سامنے ریزلٹ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ریزلٹس کو، اور پاکستان کے حق میں ہیں یا اگینسٹ؟ جی میرے خیال میں دیکھیے یہ جو الیکشن ہوا ہے، ظاہر ہے وہ یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز جو انہوں نے پہلے جو اعلان کی تھی، ظاہر ہے اس سے تو لگتا ہے کہ دباؤ پاکستان پر بڑھے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہلری کا بھی یہی موقف تھا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ اور ڈالا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے لیے پالیسیز میں کیا جو وہ کہہ رہے تھے وہی کریں گے، یا اس میں کافی تبدیلی بھی آئے گی. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ کے پاس ہی پاورز نہیں ہوتے ہیں، کانگریس اور کا بھی بڑا موقف ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنا پڑے گا، اور ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کوئی ایسی رائے قائم کرنا جو کہ صرف الیکشن کی جو باتیں تھیں اس کے اوپر مبنی ہو. اچھا جنرل صاحب، ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کیونکہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر، تو امریکہ افغانستان کے بارے میں پالیسی تبدیل کرے گا، اور جو افغانستان میں بھارت کو انہوں نے بالادستی دی ہوئی ہے شاید اس سے بھی وہ باز آئے اور کوئی پوائنٹ آف دوسرا اپنائے. اور جو پچھلی گورنمنٹ باراک اوباما کی مطالبہ کر رہی تھی کہ ڈو مور، کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو یہاں ختم کریں، طالبان جن کو ہم نے یہاں لیڈرشپ کو جس کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، وہ دباؤ جو ہے پاکستان پہ شاید کم ہو. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دباؤ کم ہوگا، اس لیے کہ وہ جو
دباؤ ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے وہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری لابی ہے, اور جو وہاں ان کی پروٹیکشن جو سمجھتے ہیں کہ سولجرز کی ضروری ہے, اس میں یہ تمام پالیسیز اسی کی وجہ سے ہیں موجود. اور تو وہ میرے خیال میں وہ ڈو مور وغیرہ تو چلتا ہی رہے گا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کمی آئے گی یا زیادتی ہوگی یا بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص ایسے فرق اس وقت نہیں آئے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فوج کی باتوں کا, ان کی ایڈوائس کا بہت احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں فوج کے لیے کافی کچھ کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ان کو کوئی خاص تجربہ جو ہے وہ ڈیفنس کے معاملے میں, سیکیورٹی کے معاملات میں زیادہ نہیں ہے, اور اس لیے زیادہ تر وہ اسی پر جائیں گے جو ان کے جنرلز یا جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو بتائے گی. تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے کچھ تسلسل ہی رہے گا امریکن پالیسی میں, بٹ یہ ضرور ہے کہ افغانستان سے وہ انخلا کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ ان کا سارا مقصد اور جو فوکس ہے وہ امریکہ کی اقتصادی اور معاشی حالت ڈیو ریسپیکٹ, لیکن افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایسے افغانستان کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اب کی جو ہسٹری ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنا قبضہ نہیں تھا طالبان کا جتنا اب ہو چکا ہے, جو سویلین ڈیتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر یہ تو ان کی کس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ یہ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ چاہیں گے کہ افغانستان میں اور ملوث ہو جائیں, اس لیے کہ اگر افغانستان میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک برڈن بڑھ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک وہ چھوڑ دیں گے. جہاں تک اپنے فورسز ہیں وہ تو وہیں رہیں گے, لیکن اگر طالبان جو ہیں پیش رفت کرتے ہیں تو یہ کوشش ہوگی کہ کوئی سیاسی لاہ عمل اختیار کیا جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پالیسیز میں افغانستان کے زیادہ تر ایک تسلسل ہی رہے گا, شاید 19-20 کا ادھر ادھر فرق. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جنرل طلعت مسعود صاحب کو سنا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور میں بھی ایگری کر رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ جاری رہے گا, اور پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید تنہا ہو جائے. نہیں, آئی تھنک یہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کی ساری زندگی نہ تو گورنمنٹ میں رہا ہے, نہ کسی سینیٹر تھا, نہ گورنر تھا, نہ کانگریس مین تھا, اور کسی گورنمنٹ ادارے میں اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اس کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ بزنس کا ایکسپیرینس ہے, اور اس نے جو اپنی تقریر میں بھی بات کی کہ میں پروجیکٹس ڈھونڈتا ہوں اور ان کے پوٹینشیل کو میں دیکھتا ہوں, اور پوری دنیا میں میں نے انویسٹ کیا, لیکن اب میں امریکہ کا پوٹینشیل بناؤں گا تاکہ انویسٹمنٹ امریکہ میں آئے. سو اس کا فریم ورک اور اس کا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہر چیز کا ریٹ آف ریٹرن نکال کے دیکھتا ہے, اور جب یہ دیکھے گا کہ افغانستان میں ریٹ آف ریٹرن بہت نیگیٹو ہے اور اس کو وہ منیمائز کرنے کی ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا. اسی لیے اس نے پیوٹن کے ساتھ جو بات کی تھی کہ یہ یوکرین میں اور یہ دوسرے جو سیریا میں جو ہو رہا ہے وہ ایک ان اینڈنگ خرچہ ہی خرچہ ہے اور لاس ہی لاس ہے, تو اس کو کسی طرح سے روکا جائے. اور اس نے ایک بڑی ان پاپولر قسم کی بات کی تھی کہ میں پیوٹن سے بات کروں گا اور سارا کچھ طے کروں گا. سو آئی تھنک کہ یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ بڑی میجر چینجز آئیں گی. میرے خیال میں یہ اوباما کی پالیسیز کی کنٹینویشن کسی صورت میں نہیں آگے چل کے ہوگی. یہ ایک ٹرمپ ڈاکٹرن آئے گا, اور وہ ڈاکٹرن بڑا ڈالر اور سینٹس کا ڈاکٹرن ہوگا کہ اس میں امریکہ کے لیے کیا فائدے مل رہے ہیں. اچھا اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان کو جو ہے وہ ٹرمپ ڈاکٹرن سے جو ہے وہ معاشی طور پہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نہیں, آئی مین پاکستان کو میرا اسی لیے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ پاکستان کو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. کئی چیزوں میں آپ کو جو اس وقت کیری لوگر بل یا وہ جو آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ مل رہا تھا جو پہلے ہی نیچے کی طرف جا رہا تھا, تو وہ ایگزٹ ہوتا جائے گا. لیکن ہمارا جو اس طرح سے جو پریشر تھا کہ جی آپ صحیح کریں نہیں تو آپ کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے اور یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ چیزیں اب اس طرح سے نہیں ہوں گی. اور میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم
سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہاں پہ بے شمار پروجیکٹس ہیں. امریکہ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس نے اکنامکلی سینٹرل ایشیا وغیرہ جانا ہے تو وہ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. سو اکنامک کنسیڈریشنز جو ہیں وہ زیادہ آگے آئیں گی, جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کم ہوں گی. سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے یہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے بھی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سی پیک تو اپنی جگہ پر ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس وقت اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور جو چائنا سے بھی کمپٹیشن ہے, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ چائنا کے ساتھ تھا وہ تو کافی ایگریسو تھا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی خاص خوشی ہوگی کہ سی پیک جو ہے وہ آگے بڑھے اور چائنا کا انفلوئنس اس خطے میں بڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے بارے میں تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے رشیا سے. رشیا سے ان کے تعلقات البتہ بہت بہتر ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر پیوٹن صاحب اپنی پالیسیز میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں تو پھر ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی رشیا کے بارے میں بھی ہے وہ پھر ایک طریقے سے فیل ہو جائے گی, تو پھر ان کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پالیسی میں تو اپنے کہا کہ میں رشیا سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر رشیا جو ہے یوکرین پر اسی قسم کا دباؤ ڈالے اور کوشش کرے کہ اپنی جو ٹیریٹری ہے یا اپنا انفلوئنس ہے اس کو تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا جو ایپٹما ہے شعبہ جو ہے ٹیکسٹائل کا وہ رو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 100 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے اور عام آدمی کو بھی جو ہے وہ بہت دباؤ محسوس ہو رہا ہے. دوسری طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اور اس میں اب جو امریکہ میں تبدیلی آئی ہے, اس روشنی میں ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ایک ایسا صورتحال بن گئی ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف کارخانے پاکستان میں بند ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, تو اصل صورتحال کیا ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل کریکٹ ہے کیونکہ ہماری کمپیٹیٹیونیس پاکستان کی اکانومی کی جو ہے وہ بالکل راک باٹم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس میں ہمارا نمبر کوئی 120-22 بنتا ہے 140 ممالک میں سے. تو ہم تو بالکل اب ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جن کی کمپیٹیٹیونیس باٹم 10% آف دی ورلڈ میں آتی ہے, اور اس میں ہمارے انٹرنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خراب ہیں اور جو ہمارے پالیسیز کے طریقہ کار ہیں اور جو فوکس ہے پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے بھی کوئی ہمارے پاس سلوشنز نہیں ہیں. ہماری ہائی کاسٹ انرجی ہے, انرجی ریفارمز نہیں کیے. اور ابھی آئی ایم ایف کی جو آئی تھی کرسچیان, اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام تو مکمل کر لیا ہے لیکن اصل کام تو اب شروع ہوگا, اور اب اس میں بہت سی ریفارمز ہیں, جو پاور ریفارمز ہیں, گیس کی ریفارمز ہیں, ڈوئنگ بزنس کی ریفارمز ہیں, ٹیکس کی ریفارمز ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہم نے کرنی ہیں. ماشاءاللہ اتنے ذہین ذہن ہیں, اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں, ان کو تو ایوارڈ بھی ملا آئی ایم ایف کی جانب سے یا ورلڈ بینک کی جانب سے, تو پھر بھی ہم یہ کیوں نہیں چیزیں کر پا رہے ہیں؟ بہرحال وہ کیونکہ ہم وہ ان چیزوں پہ ہم نے کام شروع ہی نہیں کیا. ہمارا مین اس وقت جو فوکس پہلے تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس انہوں نے دیے ہوئے تھے ان میں لگے ہوئے تھے, اور ہماری جو باقی اکنامک ٹیم ہے ان کا فوکس صرف یہ تھا کہ پاور جنریشن اور وہ بھی کولے کے پروجیکٹس لگائے جائیں, اور جو دنیا میں سب سے ایکسپینسو پروجیکٹس جو لگ رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ اتنا بڑا ہیوج جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے, آپ اس کو پازیٹیو اور اس کو آگے نہیں پھلتا پھولتا نہیں دیکھ رہے؟ جی, اس میں آئی تھنک سی پیک کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ لاجسٹکس کے اوپر ہے, وہ تقریباً لیٹ سے $18 بلین کے قریب بنتا ہے,
اور دوسرا جو ہے وہ پاور کا ہے، وہ 33 ارب کے قریب بنتا ہے، اور ٹوٹل اب پہلے تو 46 بلین تھا، اب وہ 51 بلین کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آئی تھنک اس میں جو لاجسٹکس کا پارٹ ہے وہ تو ایک اسینشل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا جو بننا چاہیے۔ جس طرح ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں امریکہ میں انفراسٹرکچر بناؤں گا کیونکہ ہماری کمپیٹیٹیونیس ختم ہو رہی ہے انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح وہ جو لاجسٹکس کا اور جو ٹیلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہمیں سی پیک میں بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو پاور سائڈ پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت مہنگا کر رہے ہیں، اور اس کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان میں جو ایک سوورن گارنٹیز بھی ہیں، اس میں لائبلٹیز بہت زیادہ بن جاتی ہیں، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ٹیرف بہت زیادہ ہے، تو وہ تو ہمیں کئی سال کے لیے ہمیں ایک طرح کا مفلوج کر دے گا۔ سو اس سے اگر ہم بچ سکتے ہیں اور وہ پیسہ اگر ہم پراپر انرجی پروجیکٹس میں لگائیں جو کہ ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں یا سولر میں اچھے، جو اب دیکھیں یو اے ای میں ابھی پروجیکٹ سائن ہو رہی ہیں 3 روپے پر یونٹ کے اوپر بجلی آئے گی، ہم ابھی بھی 10 روپے سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، تو کیسے ہم کمپیٹ کریں گے؟ سو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور ہر چیز میں اچھی طریقے سے کی جاتی ہے۔ بات کریں یہ انویسٹمنٹ ہے یا لونز ہیں، تھوڑا اس پہ اگر بتا سکیں، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں تجزیہ نگار کہ یہ ہمیں واپس کرنا ہے اور ہماری جیبوں سے، غریب عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلنا ہے۔ آئی تھنک یہ لونز اور کوائزائی لونز آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو لاجسٹکس کا حصہ ہے وہ لونز میں ہے، اور جو بجلی کا حصہ ہے وہ آئی پی پی نما چیز ہے، جو کہ آپ سمجھیں کہ لون سے بھی بدتر چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو لون تو کہتے نہیں ہیں، لیکن اس کا ریٹرن اتنا زیادہ آپ نے دینا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی سوورن گارنٹی بھی ہے، تو وہ آپ کی لائبلٹیز میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس میں ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ سی پیک کا ہم ہارڈ ویئر تو بنا رہے ہیں اور وہ بھی بڑا مہنگا بنا رہے ہیں، لیکن سی پیک کا سافٹ ویئر کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے، اور وہ سافٹ ویئر یہ ہے کہ چین کی اکانومی جو ہے امریکہ کی اکانومی کے برابر کی اکانومی ہے، اور اس کی اپنی اندرون ملک بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں پہ پاکستان کی وہاں پہ ایکسپورٹس ہونی چاہیے، اس چیز کو ہم نہیں فوکس کر رہے، اور ہمارا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے چائنا سے، اس میں بھی فلاز ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستانی مصنوعات جو ہیں وہ چین میں جا سکیں اور پاکستان میں چین کی ریئل انویسٹمنٹ آ سکے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ریئل انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے نہ کوئی گارنٹی ہوگی، لیکن وہ یہاں پہ آ کے مینوفیکچرنگ کریں، یہاں پہ آ کے ہماری لیبر کو استعمال کریں، اور اسی مصنوعات سے یہاں بھی بیچیں، ایکسپورٹ بھی کریں، اور چین میں بھی اس کو بیچا جائے، تو وہ آپ کے لیے اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہوگی۔ ان چیزوں کے اوپر ہم ابھی تک اس طرح سے فوکس نہیں کر رہے، اور وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور پرٹیکولرلی اب یہ جو ایک نیا ماحول دنیا کا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح سے ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ اب افیکٹ ہوگی چین کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور ٹریڈ کے ٹیکسز لگائے گا، اپنی ٹیرفس کو بڑھائے گا، تاکہ چین سے جو چیزیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں کچھ کمی آ سکے، اور لوکل انڈسٹری کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی وجہ سے ایک ٹوٹل گلوبل ٹریڈ جو ہے ہو سکتا ہے وہ کنٹریکٹ کرے، اور پاکستان کو بھی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے نئی مارکیٹ اگر کوئی کھل سکتی ہے تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کے اندر ہمیں انٹری لینا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر ہم امریکہ میں یا یورپ میں جو ہماری ایکسپورٹس جو اس وقت ڈومینیٹ یہ دو کانٹیننٹس پہ ہو رہی ہے، ادھر سے اگر ہمیں ڈائیورٹ کرنی پڑیں تو وہ چائنا کے اندر ان کی، کیونکہ چائنا کی اندر کی جو کنزمپشن لیولز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور چائنا کی جو ایپیٹائٹ ہے فار امپورٹس وہ بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کو اس کا حصہ ملنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جابز میں اضافہ کرے گا؟ آئی تھنک سی پیک کا جو انیشل فیز ہوگا، کنسٹرکشن فیز ہوگا، اس میں پاکستانی لیبر، انسکلڈ لیبر تو استعمال ہوگی، بٹ اس میں چائنا سے بھی بہت انجینئرنگ کے لوگ اور جو سپروائزری پوزیشنز ہیں وہ چین سے ہی آئیں گی، لیکن آبویسلی پاکستان کا جو انسکلڈ ورکر ہے وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ استعمال ہوگا۔ لیکن آئی تھنک کہ
الٹیمیٹلی جابس پاکستان میں اس طرح سے بنے گی کہ یہاں پہ آپ فیکٹریاں نہیں لگیں اور ان فیکٹریوں کی آؤٹ پٹ چائنا جائے اور اس سے ہماری ایک سسٹینیبلٹی اس میں آئے گی. اور جابز آپ کی نکلیں گی کہ جب آپ اریگیشن سسٹمز اپنے بہتر کریں گے, پانی کو آپ تھر جائیں گے, چولستان میں لے کے جائیں گے یا بلوچستان لے کے جائیں گے, پھر جابز ملیں گے. بیسکلی جو مجھے آپ کی بات سے پتہ چلا ہے. لیکن فی الحال وقت ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے. اچانک سے پتہ چلا ہے کہ جو گورنر سندھ صاحب ہیں وہ اب گورنر نہیں رہے ہیں, عشرت العباد صاحب, اور ان کی جگہ نئے گورنر آ رہے ہیں. تو اس کا کریڈٹ انجم صاحب کس کو دیں؟ پی ایس پی کو دیں, مصطفیٰ کمال صاحب کو دیں؟ ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ ابھی نئے گورنر نے عہدہ نہیں لیا, لیکن گورنمنٹ نے جو خبریں ہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کو جو ہے وہ سندھ کا گورنر بنائے گی. سعید الزمان صدیقی صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں اور بہت پیاروں میں سے ہیں. جب میاں نواز شریف کا سجاد علی شاہ چیف جسٹس سے تصادم ہوا تھا تو اس وقت سے جو ہے وہ ان کے دوستوں میں شامل ہیں. پھر پچھلے دنوں جب آصف علی زرداری صدارت کے لیے کھڑے ہوئے تو میاں نواز شریف نے جو ہے جیسے سعید الزمان صدیقی صاحب کا نام دیا تھا. اچھا, عشرت العباد 14 سال سے سندھ کے گورنر تھے, اور وہ سندھ کے گورنر سے پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے وزیر بھی رہ چکے تھے اور الطاف حسین کے انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے. اور الطاف حسین کے جتنے بھی اقدامات تھے, چاہے وہ تشدد کے تھے یا چاہے وہ پولیٹکس کے تھے, اس میں عشرت العباد الطاف حسین کے ساتھ شامل رہے. اور جب 2002 میں انہیں گورنر اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ الطاف حسین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا کام کریں گے. پھر الطاف حسین صاحب نے بیچ میں جو ہے عشرت العباد سے دوری کا اختیار کر لی, اور الطاف حسین نے مطالبہ کیا کہ عشرت العباد جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. تو اس وقت جو عشرت العباد تھے ایز اے گورنر وہ اپنی افادیت کھو چکے تھے, لیکن بیچ میں ہوا یہ کہ الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف جب نعرہ لگایا تو ڈاکٹر فاروق ستار نے جو ہے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک اسٹرانگ ایم کیو ایم کے گروپ کے طور پہ سامنے آئے. تو عشرت العباد نے جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب وہ ہے تو, لیکن انہوں نے فاروق ستار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا الائنس بنایا. لیکن فاروق ستار کے ساتھ الائنس جو ہے اس کی بہت زیادہ سب سے زیادہ نقصان جس کو ہوا وہ تھے مصطفیٰ کمال کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے مقابلے میں جو ہے پاک سرزمین کی پارٹی کو جو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور پاک سرزمین بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ایک حصہ ہے. تو جب مصطفیٰ کمال نے دیکھا پاک سرزمین ایم کیو ایم کا حصہ ہے, وہ تو الگ سے پارٹی ہے, ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ایم کیو ایم ہی کی, اچھا ان میں سے لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم میں تھے اور وہی ٹوٹ کے جو ہے وہ فاروق ستار کے ساتھ گئے ہیں, اور وہی ٹوٹ کے جو ہے وہ پاک سرزمین کے ساتھ گئے ہیں. اور پاک سرزمین نے جب دیکھا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ان کے دوسرے گروپ کو جو مخالف گروپ ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا, اس کی حمایت کر رہا ہے, تو انہوں نے عشرت العباد کے بارے میں جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی اور عشرت العباد کے بارے میں کہا کہ ان کی دوہری رکنیت ہے. جب مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا کہ ان کی دوہری رکنیت ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ان کا گورنر رہنا پاسبل نہیں رہا. اچھا سر ابھی کریں گے کیا؟ ابھی یہاں رہیں گے, باہر جائیں گے, باہر جا کے واپس آئیں گے, پارٹی بنائیں گے, کیونکہ جو بھی بندہ باہر جاتا ہے وہ پھر واپس آتا ہے تو پارٹی بناتا ہے. پھر انہیں کرنا کیا, اور ان کے خلاف انکوائری ہوگی جو الزامات لگائے گئے تھے؟ اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی انوالو کیا جائے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کیونکہ جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں اور جنرل مشرف نے انہیں گورنر بنایا تھا, تو اور جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو ڈاکٹر سلمان شاہ بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاک فوج اور ایم کیو ایم کے درمیان رابطے کا کام کر رہے تھے, اور اب کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ انہیں چینج کیا جا رہا ہے عشرت العباد کو؟ آئی تھنک یہ ایک تو بڑے ورسٹائل پولیٹیشین تھے, اور ان کے کانٹیکٹس پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. آبویسلی یہ پروڈکٹ تو ایم کیو ایم کے ہی تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کانٹریکٹس ہیں, اور انہوں نے خاصے پوائنٹس پہ ایک اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اب وہ اسٹیٹس کو کچھ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے, اور جیسے ایم کیو ایم کے بھی کئی حصے بن گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی نئی قیادت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے, تو آئی تھنک کہ سندھ کی سیاست جو ہے یہ کوئی کروٹ لینے جا رہی ہے, اور اس میں ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. تو زمان صدیقی صاحب ایز یو سیڈ کہ یہ
نواز شریف کے بہت کلوز ہیں اور ایکچولی ان کی آلموسٹ پارٹی کے ممبر ہی آپ سمجھیں، تو یہ ایز گورنر کوڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان سندھ. اینڈ آگے چل کے اگر گورنرز رول بھی لگتا ہے تو پھر یو ول ہیو اے گورنر جو کہ پھر نواز شریف صاحب کے خاصے کلوز ہوگا. سو ون ول ہیو ٹو سی کہ اب کیا ہو رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سندھ کی پالیٹکس میں ایک کوئی چینج آنے کی یہ انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں. ہاں لیکن علینا جو اب اس وقت جو موجودہ آئین ہے اس کے اندر جو ہے گورنر رول اس طرح سے لگانا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے سندھ اسمبلی کی جو ہے منظوری ضروری ہے، اور سندھ اسمبلی کی منظوری جو ہے وہ گورنر رول میں پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک بات یقیناً درست ہے کہ عشرت العباد کا جو کردار تھا وہ اس طرح سے نواز شریف کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. تو وہ ایک درمیان میں ایک بیلنسنگ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو ان پہ کافی الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور رابطے ہیں، تو ان پہ تو انکوائری کرنی چاہیے نا. پھر اگر وہ اب گورنر بھی نہیں ہے تو ان پہ انکوائری تو سٹارٹ کرنی چاہیے. الطاف حسین کے ساتھ پی ایس پی اس پہ کیا سٹانس لے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ درست ہے کہ الطاف حسین کے بارے میں جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے بہت پازیٹیو الفاظ کہے تھے، اور ابھی بھی کیونکہ ان کی جو اصل طاقت تھی وہ الطاف حسین سے ہی ان کو ملی تھی. ان کی جو اصل طاقت تھی وہ ایم کیو ایم کے جو نیچے کام کرنے والے تھے ان سے طاقت ملی تھی. جب ایم کیو ایم ڈیوائیڈ ہوئی تو عشرت العباد بھی ڈیوائیڈ ہو گئے. تو عشرت العباد نے الطاف حسین سے بھی رابطہ رکھا اور عشرت العباد نے جو ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی رابطہ رکھا. لیکن عشرت العباد بیچ میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال سے بھی رابطہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ کمال کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ آپس میں متصادم ہیں. کیونکہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ مائنس الطاف انہوں نے ایک ایسی پارٹی بنا لی ہے جو پارٹی جو ہے پاک سرزمین بنی تھی. پاک سرزمین کا بھی مقصد یہی تھا کہ الطاف حسین کیونکہ پاکستان کے دشمن ہیں، الطاف حسین کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، الطاف حسین کیونکہ را کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کیا وہ نئی پارٹی بنا سکتے ہیں؟ اور ان کے جانے سے کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو فائدہ ہوگا؟ جو کافی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لابی بنائی ہوئی ہے، بزنس جو کمیونٹی ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے. ان کے جانے سے، اس طرح بات کے جانے سے یقیناً جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کمال کو فائدہ ہوگا. اور فاروق ستار کو جو سپورٹ مل رہی تھی گورنمنٹ کے اندر سے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے وہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور وہ اب اس طرح سے نہیں رہے گی. اور مصطفیٰ کمال تو پہلے ہی جو ہے وہ الطاف حسین کو ریپلیس کر کے اور ڈاکٹر فاروق ستار کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے. بہت بہت شکریہ انجم رشید صاحب آپ کا بھی، اور سلمان صاحب آپ کا بھی، اور طلعت مسعود صاحب آپ کا بھی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.